ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے پناہ بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے اس کے لیے مغفرت اور بخشش کے بہانے بھیجا ہے. ساری تاریخ اور ساری ہسٹری اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو کوئی امت کو یہ رحمتیں، برکتیں، اتنی نوازشیں نہیں ملی. اور آج ہم یہ غور کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ ہمارے حالات اور ہمارے کاروبار اور ہمارے گھر کا حال کیا ہے. ہمارے گھر میں اتنی ٹینشن اور اتنی پریشانیاں ہیں کہ ہم دن کے اجالے میں اور رات کو سونے سے پہلے یہ ذہن سازی کرتے رہتے ہیں، یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ پریشانیاں آخر ختم کب ہوگی، یہ ہمارے گھریلو مسائل جو بگڑے ہوئے ہیں یہ کب بدلیں گے، یہ کب ختم ہوں گے، خاندانی جھگڑے کب ختم ہوں گے، یہ دشمنیاں، یہ حسد اور یہ دل میں جلن کسی دوسرے کے لیے یہ کب ختم ہوگا. یہ ہم ہمیشہ اپنے ذہن میں لاتے ہیں اور غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں اس کا حل کیا ہے، اس کو دور کیسے کیا جائے. سوچتے ہیں اور سو جاتے ہیں.
پھر دوسرا دن آتا ہے، وہ دن کا تو ختم ہو گیا، پھر دوسرا دن آتا ہے، دوسرے دن نئی مصیبت، نئی پریشانی، نیا جھگڑا، نئی ٹینشن، پھر اسی میں وہ دن بھی گزر جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارا حال روزانہ کا ہے، روزانہ فکر مند ہے، روزانہ ٹینشن ہے، روزانہ مصیبت اور آفت میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ یہ آخر کب ختم ہوگا؟ اسی پر ایک اور بات ہے، پریشانیاں جو آتی ہے، آفتیں جو آتی ہیں، وہ اللہ کی جانب سے آتی ہیں، اور جن کو آتی ہے وہ محبوب اور مقرب بندے ہوتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ پریشانیاں جب کبھی آتی ہے، یہ دیکھ کر نہیں آتی کہ یہ کون ہے۔ ہر ایک کو پریشانی اور آفت آتی ہے۔ اہل اللہ اس کے دو قسمیں بتائیں، اور قرآن مجید نے بھی کثرت سے اس کا بیان فرمایا کہ دو گروہ ایسے ہیں جن کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہے، مگر وہ گروہ کی پہچان کی جائے کہ وہ گروہ یعنی وہ جماعت کون سی جماعت ہے، وہ گروہ کون سا ہے۔ ایک گروہ ہوتا ہے گنہگاروں والا، اور دوسرا گروہ ہوتا ہے نیکوکاروں والا۔ ایک جگہ پر گنہگار ہے، دوسرے جگہ پر نیکوکار ہے، یہ دونوں بھی حالات سے پریشان ہیں۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، نیکیاں کر رہے ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، اچھا سلوک اور نیک اخلاق اپنے اندر پیدا کر چکے ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، سنت رسول کے بھی پابند ہو گئے ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ تو اس کا حل بتاتے ہیں کہ یہ پریشانی اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ نیکوکار کو جو پریشانی آتی ہے، اصل میں اس کی جو ہے اصطلاح فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ پریشانی اصل میں آزمائش ہوتی ہے۔ یہ نیکوکار کو جو پریشانی، آفت، مصیبت اور یہ تمام ٹینشن وغیرہ جو آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ یہ وہ پریشانی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ اس کو دیکھ کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک ہے نیکوکار جس کو پریشانی آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کو آزمائش بتایا گیا۔ اب یہاں پر گنہگار ہے، سیم ٹو سیم وہی معاملہ ہے، نیکوکار کا بھی اور گنہگار کا بھی۔ نیکوکار نیکیاں کرتے ہوئے پریشان ہے، اور گنہگار گناہ کرتے ہوئے پریشان ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا گنہگار کو جو پریشانی آتی ہے وہ اس کے گناہوں کے سبب آتی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آتی، وہ آزمائش نہیں ہوتی، وہ اس کے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ اب یہ بات ہے، دیکھیے ایک اور غور کرنے کی بات ہے، گنہگار کو جو پریشانیاں آتی ہے وہ آزمائش تو نہیں ہوتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے اپنی رحمتوں کو روک لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی نظر کو پھیر لیتا ہے، تبھی تو اس پر آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، اور گناہوں میں اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یاد رکھیں، دو گروہ ہیں، نیکوکار ہے، گنہگار ہے۔ نیکوکار بھی پریشان اگر آج ہمیں نظر آ رہا ہے، سمجھ جائے وہ آزمائشوں میں گرفتار ہے۔ اب یہ بات بتا رہا تھا
کہ یہ کب ختم ہوگا، ختم ہونے کا طریقہ کیا ہے، ختم ہونے کا مداوع کیا ہے، یہ کب ختم ہوگا۔ اب آپ کو یہ بات یہ بھی بتاتا ہوں، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، تاریخ میں ان کا کثرت سے ذکر کیا گیا۔ جب کبھی پریشانی آتی تھی الحمدللہ کا ورد کرتے تھے، آزمائشیں ان کو گھیر لیتی، ٹینشن میں ہو جاتے تو ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ الحمدللہ الحمدللہ کہتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ جیسا پریشانی ختم ہو جاتی تھی اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا، میں کیوں راحت میں ہوں، میں کیوں ٹینشن فری ہوں، میرے پاس آفتیں کیوں نہیں آئی، تو مجھے آفتوں میں رکھ دے، میں اسی میں خوش ہوں۔ کیا بتا رہے تھے، کیا سمجھانا چاہ رہے تھے؟ پریشانی دور ہونے کی ہم آج دعا کرتے ہیں، وہ پریشانی آنے کی دعا کر رہے ہیں، اللہ سے آفتیں مانگ رہے ہیں، پریشانیاں مانگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو آزماتا ہے تو اس کو دیکھ کر آزماتا ہے، بغیر دیکھے نہیں آزماتا۔ اس کو دیکھتا ہے کہ یہ آزمائش جب میں اس کے اندر ڈالوں گا، ڈالنے کے بعد یہ آزمائش کو سہ سکے گا یا پھر نہیں سہ سکے گا، اس کے اندر اتنی سخت ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ دیکھ کر بندے کو آزمائش دیتا ہے۔ تو وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے آزمائش میں مبتلا کر دے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے ہمیشہ دیکھتا رہے، کبھی تیری نظر مجھ سے پھرے نہیں، یہ وہ کہہ رہے تھے۔ آج نیکوکاروں کا معاملہ دیکھیے کیا ہے، نیکوکار آزمائش میں مبتلا ہے تو اس کے لیے یہ بشارت ہے آقا دو جہاں کی، یہ اس کے لیے مبارکبادی ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس پر نظر رحمت رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کی مدد کر رہا ہے۔ یہ معاملہ ہے۔ آزمائش بہت بڑی چیز ہے، انبیاء کو بھی اللہ نے آزمایا، اولیاء کو بھی اللہ نے آزمایا، صحابہ کو بھی اللہ نے آزمایا، مگر آزمائش میں وہ ہمیشہ کامیاب اترے، کبھی شکایت نہیں کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تو مجھے ایسا کیوں کر دیا، کبھی نہیں کہا، استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، اللہ سے گناہ نہ ہونے کے باوجود بھی معافی مانگتے تھے۔ آج ہماری غلطی سب سے بڑی یہ ہے، پہلے ہمارے اندر یہ چیز نہیں کہ ہم غلطی مانتے ہیں، گناہ کر لیے اس کو بھول جاتے ہیں، اس کے بارے میں فکر مند نہیں رہتے، نیکی کر لیے سمجھو ختم، 1-2 مہینے 2 سال تک بھی اس کا ذکر چلتے رہتا، فلاں غریب بچی تھی میں اس کی شادی کرایا، بول بول کے پورے شادی کے پیسے وصول کر لیتے، فلاں جنا غریب تھا میں اس کی مدد کرا، جو چھپانے کا تھا اس کو اظہار کرتے کرتے اس کے اجر کو پورا ختم کر دیا۔ نیکی ہم یاد رکھتے ہیں، گناہ بھول جاتے ہیں، الٹا سسٹم ہے ہمارا۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا جیسے ہی نیکی کیا جائے اس کو بھول جائے، اور گناہ ہونے کے بعد اس کو یاد رکھ کر استغفار کرنا ہے۔ حالانکہ وہ ہمارا پاسٹ ضرور تھا، وہ ہمارا ماضی تھا، وہ ہمارا گزرا ہوا زمانہ تھا، مگر ایسے بزرگان دین اور ایسے صحابہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے پاسٹ کو کبھی نہیں بھلائے، ہمیشہ یاد رکھتے تھے، توبہ ہونے کے بعد بھی اس پر کثرت سے توبہ کرتے تھے کہ اللہ میں پہلے کیسا تھا، میں تیرے سامنے صورت دکھانے کا لائق نہیں ہوں،
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ کیسے جلیل القدر صحابی ہے، ان کے قصے ہم بے شمار سن چکے ہیں۔ ایک عادل حکمران، انصاف کے پہرے دار، جن کے گھر سے انصاف کی تعلیم شروع ہوتی ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور ایسے حکمران تھے کہ گناہ کرنے والا نیکی کی طرف مائل ہو جاتا تھا، اور ڈرتے تھے لوگ، اللہ سے تو بعد میں ڈرا جاتا تھا، عمر فاروق کے انصاف سے پہلے ڈرا جاتا تھا۔ ایسے عادل حکمران۔ ایک یہودی تھا، شراب کے نشے میں ایک گلی سے جا رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا روز کا معمول تھا، آپ کا معمول یہ تھا کہ دن میں تو آپ خلافت کے امور سنبھالتے تھے، جیسا ہی رات آ جاتی تو آپ کیا کرتے تھے، دن بھر میں جو حقوق آپ نے لوگوں کے ادا کیے، وہ حقوق کو آپ جانچتے تھے کہ میں دن بھر جو حقوق ادا کرا، اب رات میں نکل کر یہ کہتے تھے کہ کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوئی، کسی کے حقوق باقی تو نہیں رہ گئے۔ یہ دیکھنے کے لیے رات میں نکلتے تھے، اکیلے نکلتے تھے، ساری بستی کا، ساری محلے کا جائزہ لیتے تھے۔ اگر کوئی گنہگار دکھ جاتا، کوئی گناہ کرتے پکڑا جاتا، اس کو فوراً وہیں سزا دے دیتے۔ تو ایسے ہی ہوا، یہودی شراب کے نشے میں گھوڑے پر آ رہا ہے، یہاں سے فاروق اعظم آ رہے ہیں، دیکھ کر اس کا نشہ اتر گیا۔ نشے میں تھا، فل پی رکھا تھا، جیسے ہی فاروق اعظم کو دیکھا نشہ اتر گیا۔ اب اندر سے ہیبت طاری ہو گئی اور کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں، اور یہ بھی لکھا گیا کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، وہ مشکیزہ شراب کا تھا۔ اب وہ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ اگر میں پکڑا گیا تو اب مجھے سزا ہوگی۔ دل میں یہ ندامت لایا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے، زبان کی ضرورت نہیں ہے، گال پر تماچے بھی مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تکلیف ہو، یہاں ندامت و شرمندگی آ گئی، دنیا بدل گئی، آخرت بدل گئی۔ اس کے دل میں ندامت آئی اور اندر ہی اندر کہنے لگا، زبان کا کہیں استعمال نہیں کیا، کہا کہ اے فاروق اعظم کے پروردگار، میں تجھ پر ایمان نہیں لایا، اگر تو واقعی ہے، تیرے ہونے کا اظہار ہے، تیرے ہونے کا اگر تو یقین دلانا چاہتا ہے تو اب فاروق اعظم سے بچا لے، تو اگر بچا لے گا میں فوراً ان کے ہاتھ پر ایمان لاؤں گا۔ اندر توبہ کیا، اللہ معاف کر دے، بچا لے، ان کے قہر سے، ان کے انصاف سے، ان کے عدل سے مجھے بچا لے، میں پھر جاؤں گا، بدل جاؤں گا۔ فاروق اعظم کو گھوڑے سے اتر کر کہے، اتنی رات کو کہاں پھر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ دیکھے، دیکھ کر سونگھے، چھوڑ دیے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اب وہ حیرت میں ہے کہ مجھے فاروق اعظم نے ایسے ہی کیوں چھوڑ دیا۔ وہ تو چلے گئے، پھر کہنے لگے، وہ یہودی کہنے لگا کہ اے فاروق اعظم امیر المومنین، رکیے، ٹھہریے، آپ نے مجھے کیوں جانے دیا؟ جب دیکھا تو شراب کے بدلے میں دودھ آ گیا، اللہ نے شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا۔ اب اس کو اس کا وعدہ یاد آ گیا کہ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ اگر تو بچا لے گا تو میں پھر جاؤں گا، بدل جاؤں گا، میری زندگی کو سنوار لوں گا۔ کہنے لگا، امیر المومنین، واقعہ دراصل اس طرح ہوا۔ اب پورا اپنا ماجرا سنانے لگا کہ آپ کے ڈر سے میں نے دل ہی دل میں یہ سوچ لیا اور اللہ کو پکارا، کہنے لگا کہ اللہ اگر تو مجھے ان سے بچا لے گا تو میں
تو میں پھر جاؤں گا، میں بدل جاؤں گا۔ اللہ نے مجھے بچا لیا، ہاتھ آگے لاؤ، اب میں ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جبھی فوراً کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زبان نہیں، زبان کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں اٹریکشن ہو، یہاں تکلیف ہو، یہاں پر سوچ آ جائے، یہاں پر دل میں ندامت آ جائے، دل بدل گیا، سمجھ جائے اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہی بات ہے۔ اب دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا حال کیا ہے۔ یہ حال ایمان لانے کے بعد کا ہے۔ ایمان لانے سے پہلے کے قصے کہانیاں آپ روزانہ دہراتے تھے کہ پہلے میں ایسا تھا، ویسا تھا، میں اتنا جاہل تھا، میں اتنا ظالم تھا، میں اتنا بڑا قاتل تھا، میں لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ یہ واقعہ تب معلوم ہوا جب آپ کا جنازہ اٹھ رہا تھا، جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وصال ہو چکا۔ چند صحابہ اکرام آپ کو غسل دینے کے لیے جب آپ کے لباس کو اتارا گیا تو آپ کے پیٹھ پر، آپ کے پشت پر کوڑوں کے زخم تھے۔ وہ زخم لگنے پر صحابہ حیرت ہو گئے کہ روز یہ دوسروں کو کوڑے مارتے تھے، یہ لوگوں کو سزا دیا کرتے تھے، ہاں اتنی کس کی مجال ہو گئی، اتنی کس کی جرت ہو گئی جو امیر المومنین کو سزا دے سکے۔ تو آپ کا ایک غلام جن کا نام اسلم ہے، وہ کہتے ہیں اس کا راز مجھے معلوم ہے، اس کا راز مجھے معلوم ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ قسم دلائی تھی کہ میرے مرنے سے پہلے، میرے وصال سے پہلے یہ راز کسی کو نہ بتایا جائے۔ ہر رات آپ لوگوں کی حق تلفی کہیں نہ ہو گئی، اس لیے دورے کے لیے نکلتے تھے، لوگوں کو سزائیں دیتے تھے۔ سزا دینے کے بعد جب اپنے حجرے میں جاتے تو اپنے آپ سے کہتے، اے عمر، تو کیا اپنے آپ کو امیر المومنین کہہ رہا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ تو لوگوں پر حکمرانی کر رہا ہے۔ کیا تو بھول گیا کہ تجھ پر بھی حکمرانی کرنے والا ہے؟ تو لوگوں کو سزا تو دے رہا ہے، کیا تو بھول گیا تجھے بھی سزا دینے والا ہے؟ تو لوگوں پر کیسے ہاتھ اٹھایا؟ تو اللہ کے بندے پر کیسے ہاتھ اٹھایا؟ یہ کہتے ہوئے اپنے آپ پر کوڑے برساتے جاتے۔ روزانہ کا معمول یہی ہے، اور یہ بھی کہتے کہ اے عمر، تو پہلے کیسا تھا؟ تو ظالم تھا، تو جاہل تھا، تو قاتل تھا، لوگوں کو ظلم کرتا جاتا تھا۔ اللہ نے تجھ پر رحم کر کے تجھے ایمان والا بنایا، اور تیرا حال کیا ہو گیا؟ کیا تو اپنے نفس کو نہیں مارے گا؟ یہ کہتے ہوئے اپنے نفس کو روزانہ فاروق اعظم مارا کرتے تھے۔ تکلیف شدید ہوتی تھی، یہاں نفس کو بھی تکلیف ہوتی تھی۔ لوگ دن میں تو آپ کے جاہ و جلال کو دیکھتے، آپ کے مسند پر بیٹھنے کو تو دیکھتے، مگر رات جیسے ہی ہو جاتے گرفتار ہو جاتے مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ حال ان کا ہے۔ آج یہی کہہ رہا تھا، ہمارا حال یہی ہے، ہم غلطیوں پر ندامت نہیں کرتے۔ اعتراف گناہ ہی اصل میں توبہ ہے، یعنی ہم جو غلطی کیے ہیں اس کا اعتراف کرنا، میں یہ کیا۔ وہ کرنے کے بعد اب وہ اعتراف، ہم جیسا ہی اعتراف کر لیے میں یہ کیا، یقین آ گیا، پھر اس کے بعد یہ دل میں آنا، میں نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے میں نے یہ گناہ کیا، یہ بات، یہ ذہن میں ہمارے آنا، پھر اس کے بعد دل میں یہ ندامت آنا، میں نے ایسا کیوں کیا۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں اگر ہمارے پاس نہیں ہیں، لاکھ کہلے توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ کے لیے شرط ہے ندامت، شرمندگی۔
اور ہماری پریشانیاں جو بھی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے ہے. قرضوں میں جو ہم مبتلا ہے یہ گناہوں کی وجہ سے ہے. پریشانیاں ہمیں آج گھیر رہی ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے ہے. آج ہم حالات سے تنگ ہو گئے، ظالمین ہم پر جو حکمرانی کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. جیسا ہی ہم اپنے حال کو بدلیں گے، حال ہمارا، یہ ہمارے اندر کے حالات اگر ہم بدلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارے حالات بھی بدل دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھیے آپ، اگر اس کا پروف ہونا ہے، اس کا ثبوت ہمیں ہونا ہے کہ پریشانیاں کیسا آتی گناہ کرنے کے بعد. یہاں تک تاریخ میں لکھا گیا ہے ایک جنا اگر غلطی کرا تو پوری قوم کے اوپر مصیبت آتی. بولا ایک جنا اگر گناہ کرا تو اس کی نحوست پوری قوم پر آتی ہے. کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے امتی آئے، کہنے لگے یا نبی اللہ قحط پڑ گیا، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، ہمارے کھیت سوکھے جا رہے ہیں، ہمارے گھر میں اناج ختم ہو گیا. اگر ہم ایسے ہی دیکھتے رہیں، قحط کے انتظار، بارش کے انتظار میں رہیں گے تو پھر ہم کیا کھائیں گے، ہمارے بچے کیا کھائیں گے. یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چلو ہم ساری جماعت مل کر، ہم ساری قوم مل کر ایک میدان میں اللہ سے دعا کرتے ہیں. سارے امتی سامنے کھڑے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے پروردگار میری امت پریشان ہے، ان کی پریشانی کو دور کر دے، بارش کو برسا دے. یہ قحط سے پریشان ہو گئے. کلیم اللہ ہے، اللہ کی آواز کو سننے والے تھے. فوراً آواز آئی موسیٰ تمہاری قوم میں ایسا گنہگار ہے جو 70 سال سے ایک مرتبہ بھی میرا نام نہیں لیا. 70 سال ہو گئے میرا نام نہیں لیا، میری عبادت نہیں کیا. اگر وہ معافی چاہ لے گا یا پھر یہ قوم سے نکل کر چلا جائے گا تو میں بارش برسا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آئے، اعلان کیے کون بدبخت ہے وہ جو 70 سال سے اللہ کو نہیں پکارا، وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ اس قوم سے نکل کر چلا جائے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، کون کس کی جرت ہو سکتی تھی؟ سب اپنی عزت کے رکھوالے تھے، سب اپنی عزت والے تھے، سب جنے اپنی عزت دیکھ رہے تھے. اب وہ بھی اپنی عزت کو دیکھنے لگا. یہاں پر سوچا، آواز نہیں نکالا، زبان کو حرکت ہی نہیں دیا، دل میں کہا اللہ معاف کر دے. استغفار توبہ یہی ہے. ندامت و شرمندگی یہاں ہو، دل میں کہا اللہ معاف کر دے. اگر میں لوگوں کے سامنے آ گیا تیرا بندہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، تیرے بندے کو قوم سے نکال دیا جائے گا، پھر میرا پرسان حال کون ہوگا؟ تو مجھے معاف کر دے. یہ لفظ نکلنا ہی تھا، معاف کر دے ختم ہونے سے پہلے بارش برسنا شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام حیرت زدہ ہے، قوم موسیٰ بھی حیرت زدہ ہے کہ یہ کیا ہوا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں نکلا. اللہ نے کہا نکل جائے تو بارش برس جائے گی، ایسے کیسے ہو گیا؟ پھر کلیم کلام کرنے لگے، اے باری الہ کیا ہے یہ تو نے اپنا دستور بدل دیا؟ پہلے تو کہا کوئی نکل جائے تو بارش برسا دوں گا، ہم میں سے تو کوئی نہیں نکلا، پھر تو نے کیوں بارش برسا دی ہے؟ پروردگار کلام کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش ہونے لگی ہے. جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا تھا اب اس کی توبہ کی برکت سے ہم نے بارش برسا دی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہے باری الہ اس کا نام تو بتا، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. پروردگار کہتا ہے جو بندہ توبہ کر لیتا ہے،
میں اس کے گناہوں کو بھول جاتا ہوں۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے بندے بھی اس کے گناہوں کو بھول جائے۔ اگر میں تم میں اس کو ظاہر کروں گا تو تم اس کے گناہوں کو یاد دلاؤ گے۔ میں یہ نہیں چاہتا۔ اب وہ میرا محبوب ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ پروردگار عالم اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، یا عبادی بننا تھا، قل کا لفظ لا کر محبوب کو شامل کر دیا۔ جہاں کہیں قرآن کریم نے ایک اصل مضمون پیش کرنا تھا، ایک اصل عنوان پیش کرنا تھا، وہاں پر قرآن نے خل کہا، اللہ نے خل کا استعمال کیا۔ یہ کہہ کر اللہ کہہ رہا تھا، اے محبوب شاید میری امت میری غفاریت کو نہیں جانتی، شاید میری امت، شاید میرے بندے میری غفاریت کو نہیں جانتے، شاید میرے بندے میرے غفور الرحیمی کو نہیں جانتے۔ قل یا عبادی، اے محبوب تم کہہ دو میرے بندوں سے، اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، جو گناہ کر چکے ہیں، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً بالیقین وہ معاف کرنے والا ہے، اس کی بخششیں بہت بڑی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ اعلان ہے پروردگار کا، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ گناہ کر چکے ہیں، ایک رات دے رہا ہے اللہ، وہ رات لیلۃ المغفرہ، مغفرت والی رات ہے، لیلۃ التوبہ، توبہ والی رات ہے، لیلۃ البرات، نجات والی رات ہے۔ کس چیز سے نجات؟ گناہوں سے نجات والی رات ہے، دنیا داری سے نجات والی رات ہے، ہمارے کیے ہوئے پر پچھتاوا کرنے کی رات ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس رات کو میں آسمان دنیا پر آ جاتا ہوں اور بندے سے کہتا ہوں، خطاب کرتا ہوں، ہے کوئی عمر طلب کرنے والا میں اس کے عمر میں اضافہ کر دوں، ہے کوئی معافی چاہنے والا میں اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق میں برکت چاہنے والا میں اس کے رزق میں برکت دے دوں۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، ہر رات اللہ آسمان دنیا پر اپنے بندوں کو دیکھنے آتا ہے۔ ہر رات میں اور اس رات میں فرق کیا ہے؟ ہر رات اللہ نظر رحمت کے لیے آتا ہے، اور اس رات نظر رحمت کے ساتھ یہ اعلان فرماتا ہے مانگو آج میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ روزانہ اللہ آسمان دنیا پر بندوں کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، بندے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے مرضی کے مطابق دیتا ہے۔ مگر یہ رات لیلۃ البرات کی رات ایسی ہے، اللہ آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے، پکارتا ہے، اپنے فرشتوں کا نزول کر کے کہتا ہے مانگ لو، مانگ لو، چشم رحمت مانگ لو۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، یہ لیلۃ البرات ہے۔ دیکھیے اب آنے والی جو رات ہے اس کے بارے میں بے شمار فضائل اور فضیلتیں ہیں، مگر اس سے پہلے کہ ہم وہ فضیلتیں معلوم کریں، روزانہ ہم ہمیشہ ہمارا سال سے، کوئی 15 سال سے سن رہے، کوئی 20 سال سے سن رہے، کوئی 30 سال سے، کوئی 40 سال سے، سنتے ہم کو یاد ہو گئے باتیں۔ سننے کے بعد یہ ہمارے کان گواہ ہو گئے، جو نہیں سنے تھے اس پر کوئی بات نہیں ہے، نہیں سنے، معلومات نہیں تھے، سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، محسوس کرنے کے بعد، دل میں اتر جانے کے بعد، ہاتھ کو لگ جانے کے بعد، پیر سے چلنے کے بعد، یہ سارے ہمارے اعضاء گواہ ہو گئے۔
ایک مضمون آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. آنکھ سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لیے. پوری دنیا یہ نشانی خداوندی ہے. خود ہم ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اہل اللہ فرما رہے ہیں انسان اگر اپنے اندر ہی دیکھا، اپنے اندر ہی جھانک کر دیکھا تو اللہ کی ایسی قدرت کے کرشمے اس کو دکھیں گے وہ نہیں جان سکتا. ڈاکٹرز ریسرچ کر کر کے تھک گئے مگر انسان کی باڈی آج تک کوئی ماہیکا لال نہیں ہے جو بنا سکا. علاج ضرور کریں گے مگر ایسی باڈی کوئی تیار کر کے بتا دے نہیں. اس پر ریسرچ کیے کہ یہ باڈی، یہ بدن، یہ جسم انسانی کیسے بنتا ہے. ریسرچ کرتے گئے، اندر گھستے گئے، رگوں پہ رگے 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 رگے. ایک ہمارا گوشت کا حصہ ہے، دیکھنے میں لال ہے مگر اس کے اندر ڈاکٹرز جب ریسرچ کرتے ہیں تو وہ گوشت کے اندر اتنی قسمیں ہیں وہ گن نہیں سکے. وہ بولتے نا وہ پیپر کے اوپر پیپر، پیپر کے اوپر پیپر، ایسے پورے پدر ہیں، یعنی پورے پردے ہیں گوشت کے اوپر. وہ ڈاکٹرز ریسرچ کرتے ہوئے کہنے لگے یہ اوپر والے کا کام ہے، ہم اس پر ریسرچ نہیں کر سکتے. تو یہ بتا رہا تھا یہ ہمارا جسم ایک قدرت کی نشانی ہے اور قدرت کے نشانیاں ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے. اب یہ آنکھ گواہ ہو گئی اللہ کے ہونے کی اور اللہ کے ساتھ ہونے کی بھی آنکھ یہ گواہ ہو گئی. اسی طرح یہ کان ہمارے گواہ ہے. کیا گواہ ہے؟ اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں، احادیث سن رہے ہیں، اہل اللہ کے احوال سن رہے ہیں، اقوال زرین سن رہے ہیں. سب سننے کے بعد یہ کان ہمارے گواہ ہو گئے. یہ ہاتھ کیسے گواہ ہے؟ یہ ہاتھ گواہ اس طرح ہے کہ یہ ہاتھ سے ہم کبھی اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھایا کرتے تھے. یہ ہاتھ سے ہم کبھی اللہ کے دیے ہوئے مال کو ہاتھ لگایا کرتے تھے. ایک ہاتھ کھانے کے لیے، ایک ہاتھ غلاظت کو دھونے کے لیے. یہ قدرت کے ایسے نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں جیسے ہی ظاہر ہو گئے اب دیکھیے گواہ ہو گئے. اب یہ سارے جسم کو ہم ایسے ہی غور و فکر کیے تو سب گواہ ہے. اگر ہم عمل کی طرف توجہ نہیں دیں گے وہ قیامت کا منظر ہوگا، وہ حشر کا میدان برپا ہوگا، میزان کو سامنے لایا جائے گا. اب تو اعتراف گناہ ہم نہیں کرے، یعنی کہ غلطی ہم کر لیے، اب ہم نہیں مان رہے تو وہ ہماری غلطی ہے. نہیں ماننا بھی سب سے بڑی غلطی ہے. گناہ کر لیے اب اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا. مار دیے، ظلم کر دیے، اب اس کو ظلم سمجھا ہی نہیں جا رہا. زنا کر دیے، اس کو زنا سمجھا ہی نہیں جا رہا. چوری کر دیے مگر اس کو بھی چوری نہیں سمجھا جا رہا. یہ ہماری غلطی ہے. مگر اصل میں وہ جو چیز ہے وہ چیز ضرور ہے. ہم یہاں پر اعتراف نہیں کرے کوئی بات نہیں، یہ بھی ہماری ہی غلطی ہے. وہ میزان پر اللہ اعتراف ضرور کرائے گا، وہاں اعتراف کرائے گا اور ہم سے کچھ بھی نہیں پوچھے گا. ہماری ذات کچھ بولنے کی رہے گی ہی نہیں. ہم شرمسار آنکھوں سے وہاں پر اپنی نگاہوں کو جھکا کر، نہ کوئی صورت ہے تجھے دکھانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے تجھے بتانے کے قابل، یہ ہماری حالت ہوگی. اللہ ہاتھ سے پوچھے گا اے ہاتھ جب تو اس کے پاس میری امانت تھا اس نے کیا 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 بتا. یہ آنکھ سے پوچھے گا اے آنکھ جب اس کے پاس تو میری امانت تھا یہ کیا کیا دیکھا بتا. یہ ہمارے سارے جسم کے پارٹس سب اعتراف کریں گے، سب اعتراف کریں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا. ان کی گواہی پر، اب گواہ ہو گئے، ان کی گواہی پر اللہ ہماری آخرت کا فیصلہ کرے گا. یہی بات ہے. اب ہمارا کام یہی ہے کہ آنے والی رات پہلے ہم اپنے ذہن کو تیار کریں
پہلے ہم اپنے یہ دل کو تیار کریں. جاگنا تو ہمارا روز کا ہی ہے، دن میں بھی جاگتے ہیں، راتوں میں بھی جاگتے ہیں، مگر یہ جاگنا ہمارا ویسٹ ہے، وہ جاگنا الگ ہے. جب وہ جاگنا جب آ جاتا ہے، وہ جاگنے والی رات آ جاتی ہے، یہ ہماری آنکھوں کو جگا تو ہم رہے ہیں، دل کو جگائیں، ہمارے اعتراف گناہ کو جگائیں اور کہیں کہ اللہ غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، میں نے ایسا کیا. بس یہ دل میں اگر شرمندگی آ گئی، یہ دل سچے دل سے کہہ دیا اللہ معاف کر دے، اس کے بعد اسی کو بولتے ہیں توبۃ نصوحا. یہ ہے سچی توبہ. اور سچی توبہ کی برکتیں کیا ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس رات میں ملاحظہ کریں گے، مگر پہلے ہم یہ احوال بنائیں، ہمارے حال کو بنائیں. یہ دیکھیں دنیا بہت آگے نکل رہی ہے، سائنس ترقی کر رہا ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، حالات ترقی کر رہے ہیں، مگر ایک چیز ہے، ایک مخلوق ہے ترقی نہیں کر رہی، وہ مخلوق کا نام انسان ہے. اگر انسان اپنے حال کو بدل دے گا، یہ حالات سے فیض اٹھا سکتا ہے، یہ حالات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہی پیغام دے رہا ہے محبوب کے ذریعے کہ اے محبوب، میرے بندے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں غفور الرحیم نہیں ہوں، یعنی کہ وہ کم تر سمجھ سے وہ سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ ناسمجھ ہے، وہ میری باتوں کو نہیں سمجھتے ہوں گے. اس لیے تم کہہ دو قل یا عبادی الذین اسرفوا، اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے پروردگار کہ اے محبوب تم کہہ دو میرے بندوں سے کہ وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مغفرت کرنے والا ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ اعلان بھی سن لیجئے، ہماری مسجد میں شب برات میں عشاء کی جماعت 9:30 بجے ادا کی جائے گی. پھر جیسے ہی نماز سے فارغ ہوں گے یاسین شریف کی تلاوت کی جائے گی، اس کے بعد خصوصی دعا وغیرہ ہوگی، اس کے بعد جلسے کا آغاز ہوگا. اس میں فضائل شب برات کے عنوان پر اور توبہ کے عنوان پر بیان کیا جائے گا. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور تشریف لائیں اور جتنا ہو سکے مسجد میں وقت دینے کی کوشش کریں. ایسا دیکھنے کو بہت ہے کہ بہت سارے حضرات اپنے بچوں کو گاڑی وغیرہ دیتے ہیں اور بچے گھوم پھر کر حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں دوستو، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بھائیوں کی، اپنے بھانجوں کی، جو بھی ہمارے ریلیشن میں، سب کو یہ تاکید کریں کہ اس رات میں یا پھر کون سی بھی رات ہو، بچوں کو ہائی وے روڈوں پر یا بڑی روڈوں پر جانے مت دیں. اس سے نقصان ہمارا ہی ہوگا. روڈ کے حادثات ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے تو پھر ہمارے لیے ہی نقصان ہوگا. اگر کچھ حادثہ ہو گیا ان کے ساتھ میں، ہم یہ تو نہیں سوچتے کہ حادثہ ہو جاتا اچھا پرفیکٹ ڈرائیور ہے بول کے دے دے رہے ہم. وہ پرفیکٹ کتنا بھی ڈرائیور ہو، مگر حادثات ایسے ہوتے ہیں، روڈ کے ناگہانی تاثرات ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے اثرات کا شکار بھی ہوتے ہیں لوگوں پر. اثرات یعنی لوگ وہ وار کر وہ پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بلائیں ان کے اوپر مصیبت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ بلاؤں کی وجہ سے حادثے کے شکار ہوتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ ہم سوچتے تو نہیں ایسا ہوگا، مگر ایک مرتبہ سوچ کر دیکھیں کہ ہمارا بچہ اگر روڈ پر گاڑی لے کر نکل گیا. بہت سارے گزشتہ جاگنے کی رات پر بھی اعلان کریں گے، یہ سوچا گیا مگر موقع نہیں ملا. گزشتہ راتوں میں بھی دیکھا گیا بہت سارے نوجوان حضرات بھی گاڑیاں لے کر روڈوں پر پھرتے ہیں. پھریں مگر آہستہ چلائیں. اگر درگاہ کو جانے کا ارادہ ہے، کہیں مخصوص مقام پر جانے کا ارادہ ہے، جائے، انکار نہیں ہے. آہستہ چلائیں، جلد بازی کا کام مت لیں. اس سے آپ کے گھر والے پریشان ہوں گے، آپ پریشان ہوں گے، آپ کے بچوں کا نقصان ہوگا. یہی پیغام دینا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.